السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے۔ میں ہوں آپ کی ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ ایک ایسا ثانیہ جو آپ لوگوں نے نہ کبھی سنا ہوگا نہ کبھی دیکھا ہوگا۔ یہ کہانی نئی دہلی کے ایک پراسرار اسپتال کی ہے، جو کہ دل کے مریضوں کا اسپیشل ہسپتال تھا۔ ویسے تو بہت قصے اور کہانیاں مشہور تھیں اس اسپتال کے بارے میں، آسیب، جنات، چڑیلوں کے قصے، لیکن جو لوگ وہاں ایک بار گئے وہ یہی یقین کرتے تھے، اور انہی میں سے ایک گھر کا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ 2012 کی بات ہے، جب ایک فیملی میں کسی کو وہاں دل کے مرض کے لیے بھیجا گیا، کیونکہ دہلی کا وہ اسپتال گورنمنٹ کا تھا، اس لیے دل کے مریضوں کا وہاں علاج بھی فری ہوتا تھا۔ اور وہ ایک ہماری طرح نارمل فیملی تھی، جتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتی تھی، تو کسی رشتہ دار کے کہنے پہ وہ اس اسپتال میں علاج کروانے کے لیے چلے گئے۔ اب انہیں یہ تھوڑی معلوم تھا کہ ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے گا۔ علاج کے لیے جسے ایڈمٹ کرنا تھا وہ ایک خاتون تھیں، اور وہ ٹوٹل 3 لوگ اسپتال میں گئے تھے۔ ایک ان کی بیٹی، ایک بیٹا اور ایک ان کی ماں، جن کا علاج چل رہا تھا۔ 5 سے 7 دن تک انہیں اسپتال میں رہنا تھا علاج کے لیے۔ تو جس دن وہ اسپتال میں آئے، اسپتال کی حالت دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صدیوں سے وہاں کوئی نہ آیا ہو۔ وارڈز میں جالے لٹک رہے تھے، ان کا جتنا بھی سٹاف تھا وہ بھی بہت عجیب تھا، اور ان کے اسپتال میں 6 فیملی اور تھیں جن کو الگ الگ وارڈ میں روم دیے گئے تھے۔ دن تو ان کا صحیح سے گزر گیا، لوگ تھے، آتے جاتے رش تھا، مگر جیسے ہی رات ہونے کو آئی بہت سارے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کچھ وہی رک گئے مریضوں کے پاس، اور باقی ان کا سٹاف اسپتال میں رہ گیا۔ اسپتال میں لگی ہوئی لائٹس بھی ایسی تھیں، کبھی جلتی کبھی بجھتی، دیکھ کر تو کسی ڈرونی فلم جیسا ہی لگتا تھا۔ رات کے 9 بجے ان لوگوں نے کھانا باہر سے منگوایا۔ کھانا کھانے کے بعد سب تھکے ہوئے تھے، تو اپنی چادر لی اور سو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی ان کو سوئے ہوئے کہ ایک سفید کپڑوں میں ملبوس نرس ان کے روم میں آئی اور بولی، آپ لوگوں کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میری رات کی ڈیوٹی ہے، آپ لوگ آ کر مجھے بتا سکتے ہو۔ ان سب نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں کچھ چاہیے ہوگا ہم آپ کو بول دیں گے، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اب لڑکا باتھ روم کے لیے گیا۔ باتھ روم کمروں سے کافی فاصلے پر تھا۔ اسے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ جلدی سے وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ کوئی کالے کپڑے میں ملبوس عورت روم کی طرف گئی ہے۔ وہ دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جس طرف وہ عورت گئی تھی نرس کا روم بھی وہیں تھا۔ لڑکے کے قدموں کی آواز سن کر نرس باہر آئی اور بولی، کدھر جا رہے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ رو رہی تھی۔ اس بات پر نرس ہنسنے لگی اور بولی، مسٹر، یہاں میرے علاوہ کوئی اور کمرہ نہیں ہے، اور جس طرف آپ جا رہے ہیں وہ ایمرجنسی وارڈ ہے، آپریشنز کے لیے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ اپنے مریض کے پاس جائیں۔ یہ سن کر وہ واپس چلا گیا، مگر جو اس نے دیکھا تھا اس کا وہم نہیں تھا، مگر اس نے کہا، جو بھی ہے مجھے کیا، میں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں۔ وہ سو گیا۔ کچھ ٹائم بعد رونے کی آوازیں پھر سے آنے لگیں۔ اس نے اپنی بہن کو اٹھایا اور بتایا کہ کوئی رو رہا ہے، مگر اس کے رونے کی آواز صرف اسی کو سنائی دیتی تھی۔ اس کی بہن نے کہا کہ کوئی نہیں ہے بھائی، آپ نے کوئی خواب دیکھ لیا ہوگا۔ مگر اس بار اس لڑکے کا یقین شک میں بدل گیا کہ کچھ تو عجیب ہے اسپتال میں۔ پتہ کرنے کے لیے وہ دبے پاؤں روم سے نکلا
اور اسی طرف چل پڑا جہاں کوئی چیز نظر آئی تھی۔ جیسے ہی وہ اس روم کی طرف گیا اور دروازہ کھولا، جیسے ہی وہ باہر نکلا تو ادھر لکھا تھا مردہ خانہ۔ اس مردہ خانہ میں چلا گیا، آرام سے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ بلیاں ہیں اور وہ لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہی ہیں اور ان کا خون پی رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگا اور نرس کے پاس آیا۔ اس کی آواز سن کر سارے سٹاف ممبرز آ گئے۔ اس نے بتایا کہ میں نے وہاں ایک لاش کو دیکھا جسے بلیاں کھا رہی تھیں۔ نرس نے کہا چلو ہمارے ساتھ دکھاؤ کہ وہ وہاں گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکا بہت ڈر چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں اور بہن کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے یہ بات کہہ کے ٹال دی کہ وہ وہم ہے تمہارا، ایسا کچھ ہوتا تو ہمیں بھی نظر آتا، ہمیں بھی محسوس ہوتا۔ اس کی بہن سو گئی۔ اب یہ آواز دوبارہ آنے لگی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی ان کے روم کے باہر رو رہا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر دیکھنے گیا تو اس نے وہاں اسی عورت کو جاتے دیکھا۔ وہ پھر سے کمرے کی طرف چل پڑا۔ وہ آواز ہی ایسی بھیانک تھی کہ ہر کسی کا دل چیر دیتی اور ہر کسی کو تجسس ہوتا کہ جانے وہ رو کیوں رہی ہے۔ اس روم تک گیا، اس بار کیا دیکھتا ہے کہ 2 لاشیں جن کا سر کٹا ہوا ہے پنکھے کے ساتھ لٹک رہی ہیں اور وہ عورت ان کا خون پی رہی ہے۔ اس بار وہ اتنا خوف زدہ ہوا کہ ڈر کے بھاگنے لگا، مگر اچانک سے دروازہ بند ہو گیا۔ کافی دیر تک جب وہ اپنے کمرے میں نہ آیا، اس کی بہن اور ماں کو فکر ہوئی اور انہیں نرس کو بتایا اور ڈھونڈنا شروع کیا۔ جب اس روم کو کھولا تو وہ سامنے اسی طرح لٹکا ہوا تھا اور اس کا سر بھی اس کے جسم سے الگ تھا۔ یہ سب دیکھ کر سب بہت خوفزدہ تھے۔ اس کی ماں صدمے سے مر گئی۔ وہ آگے ہی بیمار تھی۔ جب اس نے اپنے مرے ہوئے جوان بیٹے کو دیکھا تو وہ ٹینشن سے ہی مر گئی۔ بہن باقی بچی۔ معاملہ پولیس تک گیا۔ پولیس نے سارا اسپتال دیکھا، تفتیش کی، تو انہیں کوئی ثبوت نہ ملا کہ آخر لڑکے کو مارا کس نے۔ اور اتنی بری طرح یہ سارا قصہ آج بھی ویسے ہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں کوئی ڈائن رہتی ہے، کچھ لوگ چڑیل بولتے ہیں۔ کچھ عرصے وہ اسپتال سیل کر دیا گیا۔ ڈر کے مارے کوئی رات کو وہاں سے نہیں گزرتا تھا۔ جب تک یہ واقعہ چلتا رہا، ادھر ادھر پھیلتا رہا، تو آس پاس کی جگہوں پر شدید خوف طاری ہو گیا۔ لوگ اپنے گھروں میں مغرب ٹائم ہی چلے جاتے اور اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دیتے۔ یہ کہانی یوں ہی رہی۔ یہ معاملہ ابھی بھی حل نہ ہو سکا۔ یہ کہانی جیسے سنی تھی ویسے ہی آپ لوگوں تک پہنچا دی۔ اور کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ، فیصلہ آپ لوگوں کا ہے۔ غلط کمنٹ سے پریز کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔